امیر معاویہ کے تعلق سے علی مرتضیٰ نے کہا ہوتا کہ امیر معاویہ کو نہ مانو تو ہم ہرگز نہ مانتے، لیکن جب زندگی حضرت مولائے کائنات کو دیکھو تو ایک آج کے پگلائے میلائیوں کی طرح گیا، جا کر کہنے لگا امیر معاویہ نے آپ کے ساتھ جنگ کی، آپ ان کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں خاموش ہو جا، اخواننا بغو علینا، اے خاموش ہو جا، وہ میرا بھائی ہے۔ اب علی معاویہ کو بھائی کہے تو لڑائی کیسے کہتا؟ اسی طرح سے محفل علی مرتضیٰ کی ہو، کیا بات ہے، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے، محفل عثمان غنی کی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے، محفل عمر فاروق اعظم کی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے، محفل ابو بکر صدیق کی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے، محفل وارث عالم پناہ کی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے، واہ واہ واہ، یہاں تک کہ آپ قطب الدین بختیار کاکی تک اٹھائیے، نظام الدین اولیاء تک اٹھائیے، خواجہ خواجگاں تک اٹھائیے، مدار العالمین تک اٹھائیے، اس کے اوپر چلے جائیے، غوث اعظم کو اٹھائیے، یہاں تک کہ میلاد مصطفیٰ بھی ہو، کیا بات ہے، ذکر اعلیٰ حضرت کو، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے، جی گفتگو اعلیٰ حضرت کی ہو رہی ہے۔ اب سامنے سے معترض اسی جگہ اعتراض یہ کرتا ہے کہ ان کو اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، ہے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یہاں پر یہی کہا جاتا ہے نا کہ بات کوئی بھی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا، جی مسئلہ کوئی بھی ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا، تو اب یہ جو جراثیم نئے نئے قسم کے جو آج کے نئے لونڈوں کے ذہن میں ڈالے گئے ہیں، ابا مر گئے اندھیرے میں اور بیٹے دیکھیں پاور ہاؤس، جی جن کو یہ نہیں معلوم کہ استنجا گرمی میں کیسے کیا جاتا ہے، سردی میں کیسے کیا جاتا ہے، ان کو دیکھو وہ امام احمد رضا کے بارے میں بولتے نظر آئے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، حق بات ہے، اگر پتہ کرو کہ حضور اعلیٰ حضرت نے کتنی زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا، ان کو جب اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھو تو وہ عین الف اور عین نہیں بتائیں گے، وہ ڈبل اے ایل اے بتائیں گے، یہ انگریزی جنزی مسلمان۔ میرے پیارے دوستوں، اپنی فکر کو ہمیں بلند کرنے کی ضرورت ہے، جی سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب انگریزی حکومت کے سائے میں خارجیوں کی خارجیت، رافضیوں کی رافضیت، دیوبندیوں کی دیوبندیت، جی اہل قرآن کے وہ مسائل، وہ فریب کاریاں، تفضیلیوں کے وہ فریب کاریاں، طرح طرح کے فتنے اس برٹش حکومت کے سائے میں پورے ہندوستان میں پنپ رہے تھے، ادھر ہی پہ اسی برٹش حکومت کا چمچہ ندوۃ العلماء سے ایک کتاب شائع ہوتی ہے جس کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، جی اسی تقویت الایمان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ نبی بے بس، معاذ اللہ معاذ اللہ کہو معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ، معاذ اللہ ارے یار سنی مسلمانوں ہو یار، معاذ اللہ، ہم حضرت بھی اپنا اعلیٰ حضرت رکھتے ہیں، تمہاری آوازیں نہیں اعلیٰ نکلتی، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، اگر مجھے سننا ہے تو اپنی فکر اور زبان دونوں اعلیٰ رکھیں،
مجھے آواز بھی اونچوں کی سنائی دیتی ہے کیونکہ میں اونچوں کا ماننے والا ہوں. کبھی تقویت الایمان کے ذریعے سے، جس میں یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. کبھی یہ کہا گیا کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے. کبھی رسالہ یک روزی کے ذریعے، کبھی تحذیر الناس کے ذریعے. طرح طرح کے پروپیگنڈے جب اکٹھا ہونے لگے تو آج یہ چھوٹی چھوٹی سے لے کر آج جو بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین مسلک اعلی حضرت پر بھونکتے نظر آتے ہیں. جو جی بے شک کیا بات ہے. چھوٹی سے لے کر ہر بڑی خانقاہ آج جو بھونکتی نظر آتی ہے. اگر کوئی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہو تو اسے پتہ یہ ہوگا کہ جب میڈیکل کالج جو کنگ جارج میڈیکل کالج ہے اسی کے کیمپس کے اندر حضرت مخدوم شاہ مینا کی مزار پاک ہے جی، جو کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کی بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، اور جو حضور اعلی حضرت کے بھی پردادا پیر ہوتے ہیں. جی عزیزان گرامی، انہی کتابوں کو نظر کرتے ہوئے ندوۃ العلماء نے فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ تمام مزارات، تمام قبے، ان سجادہ نشینوں کو ہٹاؤ، ان قبوں کو مسمار کر دو. جس طرح سے جنت البقیع میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا روضہ، جی جی امام جعفر صادق کا روضہ، جی امام زین العابدین کا روضہ، امام حسن کا روضہ جس طرح سے مسمار کیا گیا، اسی طرح سے اس ہندوستان میں بھی قبوں کے قبے توڑ دیے جائیں. اور شروعات ہوئی حضرت مخدوم شاہ مینا سے. وہ تو بعد میں دوبارہ تعمیر ہوئی اور تعمیر ہو کر لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ ہی مزار ہو سکتی ہے. آج بھی کنفرم نہیں ہے کہ مخدوم شاہ مینا کی مزار وہیں پر ہے. کیونکہ تقویت الایمان، تحذیر الناس، رسالہ یک روزی جیسی کتابوں کے ذریعے سے عزیزان گرامی اس کا فتویٰ لے کر ان قبروں کو توڑ دیا گیا، ان مزاروں کو توڑ دیا گیا، ان قبوں کو توڑ دیا گیا. اب بلڈوزر نکلنا تھا جی کہ کسی دوسری جگہ جاتے. عزیزان گرامی، آج جن کے پوتے پر پوتے پانی پی پی کر یہ کہتے ہیں یہ پانچواں مسلک کہاں سے آیا، انہی کے پوتے پر پوتے جو آج کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اعلی حضرت کون، انہی کے دادا پر دادا مصلی بچھاتے ہیں، کہتے ہیں خدایا ایک ابو بکر جیسا بھیج دے. جی کیا بات ہے. واہ واہ واہ. خدایا ایک ابو بکر جیسا بھیج، خدایا ایک فاروق اعظم جیسا بھیج، خدایا ایک عثمان غنی جیسا بھیج، خدایا ایک حیدر کرار جیسا بھیج. اگر اللہ ان جیسا نہیں بھیج سکتا تو ایک حسن مجتبیٰ جیسا ہی آ جائے، ایک حسین شہید کربلا آ جائے. اگر وہ نہیں آ سکتا تو ایک ابو سفیان جیسا آ جائے، وہ نہیں آ سکتا تو ایک امیر معاویہ جیسا آ جائے، اگر نہیں آ سکتا تو ایک خالد بن ولید جیسا آ جائے، اگر نہیں آ سکتا تو ایک غوث اعظم ہی آ جائے، اگر نہیں آ سکتا تو ایک غریب نواز ہی آ جائے، اگر نہیں آ سکتا تو ایک نظام الدین اولیاء جیسا ہی آ جائے، اگر نہیں آ سکتا تو ایک قطب الدین بختیار کاکی جیسا آ جائے، ایک صابر پاک جیسا آ جائے، ایک میر محمد ترمذی جیسا آ جائے، اور ایک شاہ اسماعیل جیسا آ جائے، ایک شاہ صفی جیسا آ جائے تو آواز کبریہ آتی ہے. جی کیا بات ہے. کہ ابو بکر کو جو کرنا تھا کر چکے، واہ واہ واہ. عمر کو جو کرنا تھا کر چکے، عثمان کو جو کرنا تھا کر چکے، حیدر کرار کو جو کرنا تھا کر چکے، ان اولیاء کاملین کو جو کرنا تھا کر چکے. اب ان سب کا مجموعہ، کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. ان سب کا مجموعہ
جس میں ابو بکر کی صداقت بھی ہوگی، واہ 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 کیا میں ابو بکر کی صداقت بھی ہوگی، جس میں عمر کی عدالت بھی ہوگی، واہ جس میں عثمان کی سخاوت کی ہوگی، جس میں حیدر کرار کی شجاعت بھی ہوگی۔ واہ واہ اب واہ ان سب کا مجموعہ نقی علی خان کے گھر ایک احمد رضا بھیجوں گا، واہ ایک احمد رضا بھیجوں گا۔ وہ احمد رضا ہر زبان میں ہر اعتبار سے جواب دے گا کیا بات ہے، زندہ باد، اور بتائے گا وہابیوں کو ان کی اوقات، کیا بات ہے، دیوبندیوں کو ان کی اوقات، اہل حدیثوں کو ان کی اوقات، رافضیوں کو ان کی اوقات، تفضیلیوں کو ان کی اوقات، جو آج کے مولائی ہیں کیا بات ہے، واہ واہ ان کو ان کی اوقات۔ عزیزان گرامی، اب آپ یہ سمجھئے کہ کتنے حرام خور ہیں وہ لوگ جی، کہ جن کے باپ داداؤں کے اوپر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسے شخصیت کا احسان، اور وہ احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کون اعلیٰ حضرت، کیا کون بات، اعلیٰ حضرت؟ ارے آپ لوگ جگہ جگہ نام کیوں لیتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ناموس رسالت کی باری آئی، واہ 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 واہ، جب اس کی حفاظت کی باری آئی، تو کوئی اور نہیں آیا، نقی علی خان کا بیٹا آیا۔ واہ واہ واہ، جب ناموس صحابہ کی حفاظت کی باری آئی، کیا کسی بات کا ہے، بیٹا کام نہیں آیا، نقی علی خان کا بیٹا کام آیا۔ کیا بات ہے، ناموس اہل بیت کی حفاظت کی باری آئی تو کسی اور کا بیٹا نہیں، عزیزان گرامی، نقی علی خان کا بیٹا۔ واہ واہ واہ، عزیزان گرامی، ان کے دروازوں پر جب برٹشرز کدال اور ہتھوڑے لے کے پہنچ گئے تب کوئی اور نہیں، یہی نقی علی خان کا بیٹا کھڑا ہوا جس نے کہا کہ یہ جو آیات دکھائی جا رہی ہے قبروں کے تعلق سے، یہ آیات قبروں کے لیے نہیں بلکہ بتوں کے لیے۔ جی حق بات، یہی بات ہے، آج کہتے ہیں امام احمد رضا کون ہیں؟ یار امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ اعلیٰ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کو اعلیٰ بنانے والے بھی کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں بلکہ آل رسول ہیں۔ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کہہ دیا یہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ آج دنیا اعلیٰ حضرت کہہ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے عزیزان گرامی بہت کچھ اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ بے شک، نام کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، نسب کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، دماغ کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، جسم کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، نسب کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ گھٹیوں کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ جی کیا بات ہے، واہ واہ واہ، لہذا کوئی اگر اعتراض یہ کرے کہ بھائی محفل کسی کی بھی ہو ذکر اعلیٰ حضرت کا کیوں ہوتا ہے، تو کہہ دو کہ ہم غدار نہیں ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں بلکہ احسان کا بدلہ چکانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے اجداد پر احسان کیا تو آج ذکر اعلیٰ حضرت کر کر ہم اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ بے شک، کیا بات ہے، واہ اور کہتے چلے جاؤ ڈال دی قلب میں، واہ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ اور سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں۔ واہ واہ واہ، یہ ہے عزیزان، یہ محبت ہونی چاہیے آپ کی اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ اعتراض کرتے ہیں کرنے دو، لیکن کبھی اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ کوئی کمپرومائز مت کرنا، مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ کوئی کمپرومائز مت کرنا۔ عزیزان گرامی، طرح طرح سے لوگ بہکانے آئیں گے۔ آج کل تو لوگ کتابوں سے کم پڑھ رہے ہیں بلکہ موبائل کی ریلوں سے پڑھ پڑھ کر آ کر علماء سے پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو آپ آج چھوڑ دیجئے، اب بات آ گئی ہے صحابہ کرام پر۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ابھی نیا، میں اسی لیے نہیں کہتا ہوں کہ یہ نابالغ ہیں، عقلی طور پر نابالغ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ عقلی اور جسمانی دونوں طور پر نابالغ ہیں۔ واہ واہ واہ، کس طرح سے؟ سمجھ لیجئے عزیزان گرامی،
ایک طرف ان کو انجینئر محمد علی مرزا یہ پلمبر نظر آتا ہے، یہ کہتا ہوا کہ ہم امیر معاویہ اور علی کو کیسے ایک ساتھ مانیں۔ جی ادھر اس نابالغ بچے نے دیکھا کہ ارے حضرت یہ دیکھیے کتنے بڑے علامہ صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم علی و معاویہ کو ایک ساتھ کیسے مانیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے علماء بھی آج کل چونکہ معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگ کھل کر بول نہیں پا رہے ہیں، جی ان علماء کا ساتھ دیجئے عزیزان گرامی، ان کا ساتھ دیں گے تو ان کی ہمت بندھے گی تو یہ بولنا شروع کریں گے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والا ایک بھی ہوگا اور سامنے 22,000 ہوں گے تو بھی وہ ڈٹ کر بولے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کہا کہ ہم ان دونوں کو کیسے مانیں؟ تو عزیزان گرامی ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں خاموش ہو گئے، مت مانیے، نہ ماننا ہو مت مانیے، جو ماننا ہو مانیے۔ عزیزان گرامی ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سارے ہتھیار دیے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ۔ بس ہمیں چلانا آنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ اس سے بڑا کیا ہتھیار ہے کہ کہہ دیا فتاوی رضویہ کے تعلق سے عزیزان گرامی ہمارے بزرگوں نے کہ رسول دو عالم کے معجزے کا نام فتاوی رضویہ ہے، اس کو جس طرح سے استعمال کر سکتے ہو استعمال کر لیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ سائنٹیفکلی آپ کو ہر جواب اس میں ملیں گے، آپ عوامی طور سے جو سمجھنا چاہتے ہیں ہر قسم کے جواب آپ کو ملیں گے۔ آپ جس طرح سے اس کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں عزیزان گرامی اس طرح سے آپ اس کو سمجھ کر عوام کو اس کا فائدہ دے سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں صرف محض پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں۔ جی ہمارے پاس بڑے بڑی کتابیں، بڑی بڑی تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں جس کے تعلق سے پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ان کے پاس دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، 4x4 کے کمرے میں بیٹھے اور دوسرا شوشہ چھوڑ دیا کہ امیر معاویہ کو نہ مانو۔ کیوں نہ مانے امیر معاویہ کو؟ اگر امیر معاویہ کے تعلق سے علی مرتضیٰ نے کہا ہوتا کہ امیر معاویہ کو نہ مانو تو ہم ہرگز نہ مانتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، نعرہ حیدری۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو اگر علی نے کچھ کہا ہوتا تو ہم اس طرح مانتے، لیکن جب زندگی ہے حضرت مولا کائنات کو دیکھو تو ایک آج کے پگلائے میلائیوں کی طرح گیا، جا کر کہنے لگا امیر معاویہ نے آپ کے ساتھ جنگ کی، آپ ان کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں خاموش ہو جا، اخواننا بغو علینا، اے خاموش ہو جا، وہ میرا بھائی ہے۔ اب علی معاویہ کو بھائی کہے تو لڑائی کیسے کہتا؟ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اپنے پنجے میں پکڑ لے گا بہت مارے گا، جی صرف ڈالی ہی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا، اپنے پنجے میں پکڑ لے گا بہت مارے گا۔ وہ میرے آقا کے صحابہ کی شان میں نہ گستاخیاں کرنا، حسنین وقائی جو پکڑ لے گا بہت مارے گا۔ واہ 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 واہ۔ سمجھ لیں کہ علی مرتضیٰ نے امیر معاویہ کو دوست نہیں بولا، کیا بات ہے، دوست نہیں بولا کہ دوستی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن بھائی بھائی سے کیسے جدا ہو جائے گا؟ اب دو بھائیوں میں تو کہاں سے لے آیا لڑائی؟ یہاں ہے دو بھائی اور تو بات کر رہا ہے لڑائی؟ نہیں، ممکن ہی نہیں۔ علی مرتضیٰ سے حضرت امیر معاویہ کا کوئی معاملہ
ایسا ہو کہ جس کے طور پر کوئی بھی ایسا آج کل کا ایچا بیچا پھٹا کرتا لنگی پہن کر ادھر ادھر آ جائے اب بولنے لگے. ایک تو ابھی پاس ہی میں چل رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اب بچے پریشان, اعلیٰ حضرت نے کیا لکھ دیا کہ امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ. اب وہی نابالغ سوچ کے فکر کے لوگ آتے ہیں علماء کے پاس, حضرت دیکھیے یہ تو کہہ رہے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے امیر معاویہ سے کیا رشتہ, تو آپ ہمیں بتائیے کہ امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں. تو سن لو اعلیٰ حضرت کی زبان میں, حق بدستے حیدر کرار, معاویہ بھی ہمارے سردار. واہ 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 واہ. یہ ہے رشتہ ہمارا معاویہ سے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ معاویہ باد. بھی ہمارے سردار, ہم غلام ہیں وہ سردار ہیں. یہ ہے رشتہ ہمارا امیر معاویہ سے. تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. جس دن سمجھ ہم تو سیدھا ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں, اور اس بڑا گاؤں سے بھی اعلان کر کر جا رہے ہیں. بریلوی ہیں 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر نہیں کہتے ہیں کہ آ جاؤ مناظرہ کر لو. ہم بریلوی ہیں, اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت کے ماننے والے ہیں. اور بریلوی کبھی میدان سے ہٹ کر بات نہیں کرتے, کیونکہ اصلی علی والے تو ہم ہی ہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اصلی علی والے تو ہم ہی ہیں. اور علی وہ ہے جو میدان سے کبھی بھاگا نہیں ہے. اس لیے علی مرتضیٰ کا نام لے کر کہہ رہا ہوں, اس بڑا گاؤں کے اندر اگر کوئی ایرانی فکر کا ہو تو تجھے اور تیری پوری ذریت کو چیلنج کر رہا ہوں, آ جاؤ, آ کر دو ہاتھ کر کر دیکھ لو. واہ 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 واہ. کیا بات ہے, زندہ باد. سارا نشہ ہرن نہ کر دیا تو حسنین بقائی نہ کہنا. اپنی تعریف میں یہ کہہ دوں, فلک کو پڑھا کبھی دل جلو سے کام نہیں, اور جلا کر راکھ نہ کر دوں تو حسنین نہ. واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند خطیب ہندوستان سید حسنین بقائی صاحب قبلہ. نعرہ حیدری. ہے آج موقع, ثابت ہو جائے گا کہ حق کس کی طرف, تیری طرف یا ہم بریلویوں کی طرف. ثابت ہو جائے گا کہ ایرانی ریال چمکتے ہیں یا خواجہ کی غلامی کے پٹے. واہ 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 واہ. زندہ باد. کیا بات ہے. سمجھا دیں گے. بخاری سے آنا ہو تو آ کر بات کرو, اساکر سے آنا ہو تو بیٹھ کے بات کرو. کدھر کدھر کی انگریزی ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ پڑھ کر گھومتے ہو. بیٹا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے, وہاں کے مخارج کیسے لے کر آؤ گے تم؟ ادھر ادھر کی ایرانی انگریزی کتابیں پڑھ پڑھ کر تم کیا حاصل کر لو گے؟ آؤ آ کر جام اعلیٰ حضرت پیو, جام اعلیٰ حضرت پیو. تمہیں عشق کا تمہیں خمار چڑھایا جائے. کہہ دیا نا ہمارے رسول نے, اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند, ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہاں قید نہیں لگائی کہ فلاں کی اقتداء کرو گے تو ہدایت پاؤ گے, بلکہ کل صحابہ کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس کی اقتداء کرو گے, اس کی اقتداء, جس کی اقتداء کرنا ہو. ابو بکر کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے, عمر کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے, عثمان کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے, حیدر کرار کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے, حسن مجتبیٰ کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے, حسین شہید کربلا کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے, ابو سفیان و معاویہ کی اقتداء کرو گے
ہدایت پاؤ گے۔ تو یہاں یہ نہ کہو کہ ہم فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا یہ کہنا شروع کر دو کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ۔ واہ 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 زندہ باد۔ تو یہ جو ادھر ادھر کے آج کل ٹہل رہے ہیں نا، ہر گاؤں میں ایک دو ذرا سیما ہی رہے ہیں، تو لاکھ علی مرتضیٰ کی تسبیحاں پڑھ لے۔ ایک سید زادہ ہو کر میں کہہ رہا ہوں، علی کی اولاد ہو کر میں یہ کہہ رہا ہوں، تو لاکھ تسبیحاں پڑھ لے مولا علی کے نام کی، اور اگر تیرے دل میں بغض ابو بکر ہے تو جنت تیرے اوپر کبھی لازم نہیں آ سکتی، تو جہنم کا ایندھن ہی بنے گا اگر ابو بکر کی محبت نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ فیصلہ تو خود علی مرتضیٰ نے کر دیا کہ پہلا مجھے نہ ماننا بلکہ پہلا ماننا تو ابو بکر صدیق کو ماننا۔ کیا بات ہے، واہ واہ اب سیدھی سیدھی بات یہ کہہ دو کہ اب میں تمہاری مانوں یا تمہارے ملوں کی مانوں، یا میں اپنی مانوں یا اپنے جد امجد علی مرتضیٰ کی مانوں۔ ہم ایرانی فکر اس بھارت میں پنپنے نہیں دیں گے، یہ ایرانی پروپیگنڈا اس ہندوستان میں پنپنے نہیں دیں گے۔ جب یہ ایرانی فکر، یہ پاکستانی فکر، چاہے انجینئر کے ذریعے سے آ رہی ہو یا اس نلہ یاری کے ذریعے سے آ رہی ہو، یہاں پر پنپنے نہیں دی جائے گی۔ بتا دیا جائے گا تم لوگوں کو کہ کل کے رضا ہے، خنجر خوخار برقبار، اور آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر۔ زندہ باد۔ یہ ہے ہم لوگوں کی فکر، اور یہی فکر ہماری ہونی چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ ارے ہم تو خواجہ مہاراجہ کی پرجا والے ہیں، ہمیں اس ایران سے کیا مطلب؟ ابھی یہ ایران کی وار چل رہی تھی، کچھ اتنے ایسے بھی آ گئے کہ جو وقت کا حسین بتانے لگے ان کو، وقت کا علی بتانے لگے ان کو، شہید کا درجہ دینے لگے ان کو۔ ابے جب تم جیو پولیٹکس کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو اپنی ٹانگیں کیوں اڑا کر اس کو اسلامی جنگ کا نام دے رہے ہو؟ کیا اسٹریٹ آف ہرمز کے بارے میں تم جانتے ہو؟ نیوکلیر پاور پلانٹ کے بارے میں جانتے ہو؟ وہاں کی اقتدار کے بارے میں جانتے ہو؟ کہتے یہ ہے فلسطین کے سنیوں کے لیے بولا، تو میں یہ کہتا ہوں سیریا میں جب سنی مارے جا رہے تھے تب یہ کہاں تھے؟ جب ہوتی سنی مارے جا رہے تھے تب یہ کہاں تھے؟ جب لبنان کے سنی مسلمان کاٹے جا رہے تھے تب یہ کہاں تھے؟ جب سیریا کے بچے دو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیے جا رہے تھے انہی کے ذریعے سے تب یہ کہاں تھے؟ آج کہہ رہے ہو تم کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ سنیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ابھی جو وہ آیا ہے پیپر آف ٹرسٹ یو ایس سے لے کر ایران کے بیچ میں، اس میں کہیں پر بھی غازہ کا نام ہے؟ یہ کہا گیا کہ ایران پر حملہ نہیں ہوگا، لیکن کہیں پر بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ غازہ پر حملہ نہیں ہوگا، فلسطین پہ حملہ نہیں ہوگا۔ اگر جب شرطیں رکھی گئی تھی تو شرط یہ بھی رکھی جاتی کہ فلسطین کو بھی آزادی ملے گی تو یہ جنگ ہم بند کریں گے۔ ارے محبت تو تب ہوتی بیت المقدس سے جب تم اسے اپنا قبلہ مان رہے ہوتے۔ ارے تمہارا قبلہ ہی کچھ اور ہے، تمہارا عقیدہ ہی کچھ اور ہے، اور یہ تقیہ کی بنیاد پر یہ لوگ ادھر ادھر ٹہل کر جا رہے ہیں۔ کیا؟ ارے دیکھو امام حسین کا نام لیا جائے۔ یار ہم سے بڑا حسینی کون ہے؟ ہم بریلویوں سے بڑا حسینی کون ہے؟ اور ہم صرف محض حسینی نہیں ہے، ہم حسنی اور حسینی ہیں۔ ہم صرف لبیک یا حسین کہنے والے نہیں ہیں بلکہ لبیک یا حسن و حسین کہنے والے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ حسن کے بارے میں بتائیں گے تو ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ سبط اکبر کا نام حسن ابن علی تھا، جن کے تعلق سے آپ رسول کریم نے کہا تھا کہ یہ امت کے دو بڑے مسلم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو جب پوچھا جائے گا کہ وہ دوسرا مسلمان گروہ کون سا تھا
تب ان کو بتانا پڑے گا کہ وہ گروہ حضرت امیر معاویہ کا تھا. اور جب کہا جائے گا کہ وہ مسلمان گروہ ہے تو جب یہ صحابیت کا جو انکار کرنے والے ہیں ان کو جواب کہاں سے ملے گا؟ ان کو جواب یہ ملے گا کہ جب رسول اللہ نے ان کو مسلمان کہہ دیا تو کافر کہنے والا کون ہوتا ہے؟ جی کیا آگے بڑھتے ہیں. جب کہہ دیا کہ یہ سبط اکبر یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا تو جب پوچھا جائے گا کون تو کہا جائے گا معاویہ. جب معاویہ کی تعریف کی جائے گی تو آج سب سے بڑی جو مرچی لگ رہی ہے ان میلائیوں تفصیلیوں میں وہ یہ ہے کہ حسن مجتبی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے امیر معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور اپنی اطاعت ان کے ہاتھوں ہے بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند لبیک یا رسول اللہ نعرہ حیدری. تو عزیزان گرامی ان صحابہ کے مسائل میں نہ پڑو. صحابہ کے تعلق سے عزیزان گرامی ہمارے خود اکابرین نے کہہ دیا کہ پہلا نمبر کسی اور کا نہیں، پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. دوسرا نمبر کسی اور کا نہیں، وہ فاروق اعظم کا ہے. تیسرا نمبر کسی اور کا نہیں، وہ عثمان غنی کا ہے. چوتھا نمبر کسی اور کا نہیں، وہ علی مرتضیٰ کا ہے. ارے جب علی مرتضیٰ کے لیے خود بڑے سادات کرام نے کہہ دیا، غوث اعظم علی کو چوتھا مان رہے ہیں، غریب نواز علی کو چوتھا مان رہے ہیں، نظام الدین اولیاء چوتھا مان رہے ہیں، مدار العالمین چوتھا مان رہے ہیں، وارث پاک چوتھا مان رہے ہیں، شاہ صفی چوتھا مان رہے ہیں، تو یہ کل کا نیا آیا ملا یوٹیوب پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ علی کو ہم چوتھا نہیں مانیں گے. عزیزان گرامی اس کا دعویٰ بے دلیل، ان کو صرف اور صرف اپنی دکانیں چمکانی ہیں. لیکن جب بھی ان سے کہا جائے گا کہ سامنے بیٹھ کر بات کر لو تو عزیزان گرامی کبھی ان کی حیثیت ان کی اوقات نہ ہوگی کہ یہ سامنے بیٹھ کر بات کر لیں. کیونکہ جب یہ سامنے آئے ہیں تب انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. بنگلور آئے میدان چھوڑ کر بھاگے، جھانسی آئے میدان چھوڑ کر بھاگے. اب انشاءاللہ میں تو ابھی 2 شوال کو کھڑے ہو کر ان بھنگیوں کے سامنے بیٹھ کر آیا ہوں. تم اپنے جتنے چرانڈوؤں کو بھیجنا ہے بھیج لو. الحمدللہ یہ بریلوی سید اکیلے کافی ہے. علی کا خون ہے، بھاگے گا نہیں، میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرے گا. تم کو 51 کا چیلنج دیا تھا، کم سے کم ایرانی ٹکڑوں سے بچ جاؤ گے اور اپنے دادا کا صدقہ کھا لو گے. دادا کا صدقہ پوتے پر حرام نہیں ہوتا بلکہ ایرانی دلالی تم پر حرام ہوگا. کیا بات ہے. آ جاؤ مولانا کوئی بھی ہو، اگر علی مرتضیٰ کی عظمت پر بات کرنی ہو تو ہم کھڑے ہیں. جی ہم اولاد علی کھڑی ہے. اور اگر ہمارے نانا جان سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر بات کرنی ہے، کیا بات ہے. اگر اب کوئی یہ کہے کہ نانا جان کیسے کہہ دیا. عزیزان گرامی میں تفصیل میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. سیدنا امام جعفر صادق جن کی حسنی اولادیں ہیں، حسینی اولادیں ہیں، جی ان کے سگے نانا کا نام ابو بکر صدیق ہے. کیا بات تو ہے. سادات بالخصوص اب سادات سن لیں. جی جس طرح سے ناموس رسالت کے لیے ہمارا جگر پارا پارا ہوتا ہے، اگر سچا سید ہے تو عزیزان گرامی وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. ابو بکر صدیق کی صداقت پر اگر حملہ ہوگا جی کہیں نہ کہیں کراس بریڈ ہوگا اور کراسی ہوگا کہ ادھر کا ادھر کا. وہ آج کل وہ کہا بیچ میں سید 1857 کے سید 3-4 سید ہم نے بتائے تھے ابھی ایک جگہ، تو بڑا لوگوں کو مرچی لگ گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے عقائد کے اعتبار سے عزیزان گرامی، ان کی فکر کے اعتبار سے ابو بکر پہلا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نانا ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کو کچھ مانتے ہیں. سادات اصل وہی ہوگا جو جس طرح سے نبی سے محبت کرتا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرے اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہو. کیا بات ہے. بے شک کیونکہ صدیق اکبر سادات کے نانا کا نام ہے. امام جعفر صادق کے سگے نانا کا نام ابو بکر صدیق ہے. اسی لیے ہر ایک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے
کسی کے نام کے ساتھ آپ کو صادق نہیں ملے گا، صدیق نہیں ملے گا. صدق سے یہ صادق آیا ہے، تو عزیزان گرامی صدیق سے یہ صادق بنا. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ سادات کے رگوں میں بھی خون صدیقی شامل ہے. تو کیسے کوئی غدار ہوگا جو کہتا ہوا نظر آ جائے کہ ہم ابو بکر کو نہیں ماننے والے ہیں، ہم عمر کو ماننے والے نہیں ہیں، جو کہتے ہوئے ہیں نا کہ کل کے آئے ہیں کیا بول لیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں یہی انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر، یہی انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا نا کہ فاروق اعظم کو دیکھ کر کہ یہ کل کا ہے کیا کر لے گا. الحمدللہ 22 لاکھ مربع میل کے اندر فاروق اعظم نے اپنی سلطنت قائم کر کے رکھ دی. تو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا. یہاں پر فیض صدیقی سے لے کر فیض فاروقی، فیض عثمانی، فیض حیدری سب شامل ہے. اور انشاءاللہ تمہیں تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات، تمہارا سب کچھ جو سمجھنا چاہتے ہو سب کچھ بتا بھی دیں گے، سب کچھ سمجھا بھی دیں گے. یہ ہے عزیزان گرامی جو ایک دوسرا موضوع تھا کہ بھائی جو آج کل کے نام نہاد چلغوزے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا کہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کے تعلق سے ہمیں بات نہیں کریں، گالیاں بکتے ہیں اور پھر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی جو لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو ایسے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں ان کا بھی بائیکاٹ کر دو. جی جو ہمارے صحابہ کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ حق بات ہے. جو ہمارے رسول کے جگر کے ٹکڑوں کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے رسول کے دست و بازو کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا بند کر دو، ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، کیونکہ آج تم نمازیں پڑھو گے کل تم انہی کے عقیدے کو فالو کرو گے. آج تم انہی سے دوستی رکھو گے کل تم انہی کے عقیدے کو فالو کرو گے. تو میرے دوستوں اس چیز کو گانٹھ باندھ کر رکھ لو کہ جو میرے نبی کے گستاخوں کا، جو میرے نبی کے اصحاب کا گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا سمجھ میں آئی؟ اصحابک النجوم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو اگر ہدایت چاہتے ہو تو کس کو مانو گے؟ صحابہ کو. ہر صحابی رسول، کسی کی گستاخی نہیں، کسی کے خلاف لفظ استعمال نہیں کرنا، کسی ولی اللہ کے خلاف الفاظ استعمال نہیں کرنا. عزیزان گرامی وہ ایسے ہی اللہ کا ولی نہیں ہوا ہے، بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں، بڑا فضل الہی حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں قبول ہیں. 2-4 اعمال بچے ہیں، ہم اس ولی اللہ کی شان میں گستاخی کر کر وہ بھی ختم کر رہے ہیں. کیا ہماری فکر ہو گئی ہے؟ اپنے افکار کو بلند کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو، اور کسی پیر صاحب کے ہاتھ پیر چومنے کی ضرورت نہیں. اگر چومنا ہی ہے کسی کے ہاتھ پیر تو جا کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چومو. کیا بات. کسی پیر صاحبوں کے ہاتھوں میں آگے جا کر یہ میوے بادام کشمشیں لگانے کی ضرورت نہیں، جا کر اپنے ماں باپ کے سامنے لگا دو. خدا کی عزت کی قسم جس دن ماں تمہاری تم سے راضی ہو گئی، تمہارے باپ تم سے راضی ہو گئے، عزیزان گرامی اس دن تمہاری جنت کا سرٹیفکیٹ پکا ہو جائے گا. یہ شادی